السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو ریئلٹی ٹی وی۔ دوستوں ریئلٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ دوستوں جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کتنے درہم ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے 1 درہم نکالا اور کہا اب یہ 3 درہم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 3 درہم بازار لے جاؤ اور وہاں سے روٹیاں لے آؤ۔ اس شاگرد نے بازار میں کھڑے ہو کر سوچا، آپ کے پاس صرف 1 درہم ہے اور میرے پاس 2 درہم ہیں، اس طرح میں خسارے میں رہوں گا۔ لہٰذا اس نے 1 روٹی بازار میں ہی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ واپسی پر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا 3 درہم کی صرف 2 روٹیاں آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو اپنے ساتھ لیا اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس شاگرد نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی کشتی بھی موجود نہیں ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرا دامن تھام لو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس دریا کو ضرور عبور کر لیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا کو آرام سے عبور کر لیا۔ دریا کو عبور کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو پھر مجھے بتاؤ تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ اس شخص نے کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہی تھیں۔ یہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ پھر اس بات پر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے وہی جواب دیا کہ روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ہرنوں کا گروہ گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر یہ شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ایک ہرن کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور یہ آپ کے تابع ہو گیا اور آپ کی طرف آنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اس کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے ساتھ موجود شخص کو بھی اس کا گوشت کھلایا۔ ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا کر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی کھال کی طرف اشارہ کیا، اس کی کھال میں دوبارہ سے نیا گوشت بھرنا شروع ہو گیا اور یہ دوبارہ چلنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خالی کھال پر ٹھوکر ماری اور اسے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو یہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور اپنے گروہ میں جا ملا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس شخص نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا جلیل القدر پیغمبر دیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس شخص نے کہا جی ہاں، میرے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس شخص نے وہی جواب دیا 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام اس کو لے کر ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں موجود تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے کہا سونے کی 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ میری اور ایک تمہاری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے روٹی کھائی تھی۔ اس پر یہ لالچی شخص بولا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شخص کے اوپر افسوس کیا اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ یہ لالچی شخص بیٹھا وہیں سوچتا رہا کہ تینوں اینٹیں تو اب میرے ہاتھ لگ گئی ہیں، لیکن اسے اب گھر کیسے لے کے جایا جائے۔ اب یہ شخص اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ ڈاکوؤں نے اس شخص کو مار دیا اور تینوں اینٹیں حاصل کر لیں۔ لہٰذا ڈاکوؤں نے اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اس جگہ پر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ جب ایک ڈاکو کھانا لینے کے لیے گیا تو دونوں نے پیچھے سے فیصلہ کیا کہ اگر اس کو مار دیا جائے تو 1.5 اینٹ ہمارے حصے میں آئے گی۔ لیکن جو ڈاکو بازار گیا تھا اس نے سوچا کہ اگر دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے تو میں دونوں اینٹوں کا مالک بن جاؤں گا، یعنی تینوں اینٹیں میرے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ جب وہ ڈاکو واپس آیا تو دونوں کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اینٹیں وہیں کی وہیں رہ گئی، تینوں اپنی جگہ پر وہیں مرے پڑے رہ گئے۔ دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔